دونوں ٹرک سنسان سڑک پر تیزی سے گزرتے رہے۔ پتمبر روڈ مشرق کی طرف مڑتے ہی ایک دم نشیب میں چلی گئی ہے اور جھکے ہوئے ٹیلوں کے درمیان کسی زخمی پرندے کی طرح ہاپتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رات اب گہری ہو چکی ہے اور آغاز سرما کی ٹھٹری ہوئی ہوائیں چل رہی ہیں۔ دونوں ٹرک ڈھلوان سڑک پر کھڑکھڑاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ان کا بے ہنگم شور پتھریلی چٹانوں میں دھڑک رہا ہے۔ ایک اندھیرے میں سے کسی نے چیخ کر کہا، اے کون جا رہا ہے؟ ٹرک روک لو۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز بڑی پراسرار معلوم ہوئی، لیکن ٹرکوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھے رہے اور دونوں ٹرک جھکی ہوئی چٹانوں کی گہرائی میں تیزی سے گزرتے رہے۔ اس دفعہ ذرا دور سے آواز سنائی دی، روکو، روک لو ٹرک کو، اور اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی گھرگھراہٹ ابھرنے لگی۔ اس کی تیز روشنی دھوپ چھاؤں کی طرح ٹرکوں کے پچھلے حصوں پر لہرا جاتی ہے، لیکن ٹرک رک نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ خطرے کا الارم ہے۔ ان کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ سڑک بالکل ویران ہے اور دونوں ڈرائیور بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ موٹر سائیکل کی روشنی قریب ہوتی جا رہی ہے، قریب اور قریب، اور اس کا شور ٹرکوں کے نزدیک ہی دھڑکنے لگا ہے۔ ان کی رفتار اب زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ ڈھلوان پر ٹرکوں کے بے قابو ہو جانے کا پورا اندیشہ ہے۔ دونوں ڈرائیوروں کے سہمے ہوئے چہرے خوفزدہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نیلی آنکھوں والا وانچو خاموشی سے بیٹھا ہوا سگریٹ پیتا رہا اور برابر سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر یک بار کی بستانی ٹیلوں کی گہرائی میں ریوالور چلنے کی آواز بڑے بھیانک انداز سے گرجنے لگی اور گولی ٹرک کے پچھلے پہیوں کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ ایک بار پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا، روک لو ٹرکوں کو، نہیں تو میں ٹائر برسٹ کر دوں گا۔ اور اس وارننگ کے ساتھ ہی دونوں ٹرک ٹھہر گئے۔ ٹرکوں کے اندر سے صرف وانچو اتر کر نیچے آیا۔ باہر پتجھڑ کی شوریدہ ہوائیں چل رہی تھیں اور ان کی تیز خنکی جسم میں چبھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وانچو نے اپنے لمبے اوور کوٹ کے کالروں کو درست کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا موٹر سائیکل کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو جھنجھلاہٹ کے انداز میں سڑک پر پھینک کر جوتے سے مسل ڈالا اور بڑے تیکھے لہجے میں پوچھنے لگا، اس طرح ٹرکوں کو رکوا لینے کا مقصد کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا بھاری بھرکم جسم والا انسپکٹر وانچو کے اس انداز سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا، بلکہ بڑی بے نیازی سے کہنے لگا، میں اینٹی کرپشن کا انسپکٹر ہوں اور دونوں ٹرکوں کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وانچو نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا کرخت معلوم ہوتا تھا اور ریوالور اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ وانچو نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ بھاری بھرکم جسم والا انسپکٹر پوری طرح دہشت زدہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے جھٹ سے کاروباری پینترا بدلا اور ذرا بے تکلفی سے کہنے لگا، اچھا تو آپ ہیں؟ اور پھر وہ مسکرا دیا، اگر آپ آفیشلی پوچھتے ہیں تو دیکھیے، دونوں ٹرکوں پر آلو کے بورے لدے ہوئے ہیں۔ میں ثبوت میں ڈسٹرکٹ آنکڑا آفس کے رسید پیش کر سکتا ہوں، چونکہ کہ یہ محصول ابھی پچھلے ناکے پر ہی ادا کیا گیا ہے، اور جو کچھ اصلیت ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ آئرن ٹریڈز کو اس طرح لے جانے کا یہ پہلا اتفاق تو نہیں ہے، یہ سلسلہ تو ایک مدت سے چل رہا ہے۔ انسپکٹر گردن ہلا کر بولا، ہاں سنا تو کچھ میں نے بھی یہی ہے، اور اس لیے کئی گھنٹوں سے اس سڑک پر تپسیہ کر رہا تھا۔ وانچو ہنسنے لگا، یہ تپسیہ تو آپ نے خواہ مخواہ اپنے سر مول لی۔ میں نے آپ کو 2 مرتبہ فون کیا، اگر آپ دفتر میں مل جاتے تو اس طرح پریشانی کیوں اٹھانا پڑتی، اور خود مجھے سردی میں یہاں نہ آنا پڑتا۔ مگر چلیے، یہ بھی ٹھیک رہا، اس بہانے آپ کے درشن تو ہو گئے۔ وہ 300 روپے احمد پور کے اس ٹرپ میں بچا لینا چاہتا تھا۔ آخر اس نے کرنسی نوٹوں کو اندرونی جیب میں سے نکالا اور انسپکٹر کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ تو دینا ہی پڑے گا۔ لیجئے، ان کو رکھ لیجئے، فرمائیے اور کیا سیوا کی جائے؟ اینٹی کرپشن انسپکٹر روکھے پن سے بولا، اس مہربانی کا شکریہ، اب اتنی اور مہربانی کیجئے کہ ان کو اپنے آپس ہی میں رہنے دیجئے۔ وانچو ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ دونوں اندھیرے میں چپ چاپ کھڑے تھے اور کوہستانی چٹانوں میں پتجھڑ کی بفری ہوئی ہوائیں چیختی رہیں۔ آگے کھڑے ہوئے ٹرکوں کے اندر سرگوشیوں کی دبی دبی آوازیں بھن بھنا رہی تھیں۔ وانچو ذرا غور کرنے لگا کہ یہ آسانی سے ماننے والی آسامی نہیں ہے، اس سالے کو ابھی کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔
اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہر کامیاب جرم کی سازش پہلے پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سودا بعد میں طے ہو سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب مایا کے کھیل ہیں اور مایا کے روپ نیارے ہیں، اس لیے جرائم کی نوعیتیں جداگانہ ہیں۔ جیب کاٹنے والا زیادہ سے زیادہ ہسٹری شیٹر بن سکتا ہے اور کارہائے نمایاں انجام دینے والا سرمایہ دار ہو جاتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہسٹری شیٹر بننے کے لیے پولیس کی سرپرستی درکار ہوتی ہے اور سرمایہ داری کے لیے گورنمنٹ سے ساز باز کیے بغیر کام نہیں چلتا۔ وانچو نے جیب کے اندر سے کچھ اور کرنسی نوٹ نکالے اور آہستہ سے کہنے لگا، انسپکٹر تیواری جب تک اس سرکل میں تعینات رہے، ہماری انڈسٹری کی طرف سے ان کو اس حساب سے ان کا حق برابر پہنچتا رہا۔ پھر خوشامد کرنے کیسے انداز میں وہ مسکرا کر بولا، لیکن آپ کو اس طرح جاڑے پالے میں آ کر پریشان ہونا پڑا ہے، اب اس پریشانی کا بھی کچھ خیال کرنا پڑے گا۔ لیجئے یہ 200 اور ہیں، دیکھیے اب کچھ اور نہ کہیے گا، اور اپنا ریوالور تو اب آپ اندر رکھ لیجئے، خواہ مخواہ آپ سے خوف معلوم ہو رہا ہے۔ مگر بھاری بھرکم جسم والا انسپکٹر اسی طرح ناراضگی کیسے انداز میں بولا، دیکھیے آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان دونوں ٹرکوں کو پولیس اسٹیشن لے جائے بغیر باز نہیں آؤں گا۔ آپ خواہ مخواہ میرا بھی وقت خراب کر رہے ہیں اور خود بھی پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے لگا۔ اس دفعہ وانچو کی مسکراہٹ نے دم توڑ دیا اور اس نے بڑی تیکھی نظروں سے انسپکٹر کو گھور کر دیکھا۔ اس عرصے میں پہلی بار اس کو خطرے کی نوعیت کا احساس ہوا تھا، اس لیے کہ دونوں ٹرکس کسی طرح بھی پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے تھے۔ کمپنی کا یہی حکم تھا، یہی ہدایت تھی، اور اس ذمہ داری کے لیے کمپنی سے اس کو 900 روپے ماہوار تنخواہ کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی طرف سے 600 روپے ایکسٹرا الاؤنس بھی ملتا تھا۔ وانچو کئی ماہ سے اپنی اس ڈیوٹی کو بڑی مستعدی سے انجام دے رہا تھا۔ کمپنی اس کی کارگزاریوں کو سراہتی رہی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں بہت سی باتوں کے لیے اس کو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے، اور اکثر ایسے بے تکے سوالوں سے اس کو سابقہ پڑا کہ وہ بدحواس ہو جاتا۔ اس لیے وہ 500 روپے سے زیادہ 2 ٹرکوں کے لیے رشوت نہیں دے سکتا تھا، ورنہ آئندہ میٹنگ میں اگر کوئی ڈائریکٹر الجھ گیا تو بہت ممکن ہے کہ زائد رقم اس کو اپنی تنخواہ سے ادا کرنا پڑے۔ اور بات بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دراصل ابھی تک فیکٹری کی تعمیر کے لیے کمپنی اپنے پاس سے صرف روپیہ لگا رہی ہے۔ شوگر پلانٹ کا کنسٹرکشن ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ البتہ کمپنی کے فارم میں ٹریکٹر چلنے لگے ہیں اور آلو کی فصلیں تیار کی جا رہی ہیں، اور یہ آلوؤں کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اور آئرن شیٹس بھی ٹرکوں میں لاد کر پوشیدہ طور پر بلیک مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ کمپنی کو اپنی انڈسٹری کی تعمیر کے لیے سیمنٹ اور آئرن کا بہت بڑا سرپلس کوٹا مل گیا ہے، جس کی اسمگلنگ سنسان راتوں میں بڑے پراسرار طریقے پر ہوتی ہے، اور اس سازش میں پولیس کے علاوہ دوسرے محکمے بھی کمپنی کے شریک ہیں۔ وانچو غور کرنے کے سے انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ اس کی گھنی بھویں آنکھوں پر جھکی ہوئی معلوم ہو رہی ہیں اور چہرے کے تیکھے نقوش مجسموں کی طرح ٹھوس نظر آ رہے ہیں۔ پھر یکبارگی اس نے طے کر لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ انہی وحشت ناک موقعوں کے لیے وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو کچھ کہنا ہے اس کے فیصلے کے لیے منٹ بھر کا عرصہ بہت ہے، اور جو لوگ صرف انجام ہی پر غور کرتے ہیں وہ کبھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہ آگے والے ٹرک کے پاس پہنچ گیا اور سرگوشی کے سے انداز میں آہستہ آہستہ پکارنے لگا، نیل کنٹھ، نیل کنٹھ مہاراج۔ اور ٹرک کے اندر سے مضبوط پٹھوں والا نیل کنٹھ گھنسی ہوئی آواز میں بولا، کیا ہے سیکرٹری صاحب؟ پھر وہ اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کا آبنوسی جسم رات کے گہرے اندھیرے میں پرچھائیوں کی طرح دھندلا رہا تھا۔ وانچو کہنے لگا، دیکھو نیل کنٹھ، یہ سالہ انسپکٹر تو کسی طرح مانتا نہیں، اور تم جانتے ہو کہ دونوں ٹرک تھانے بھی نہیں جا سکتے۔ وہ سینہ تان کر بولا، تو حکم ہو۔ گہری نیلے آنکھوں والے وانچو نے اس کو بھرپور نظروں سے دیکھا، اور پھر سازش کرنے کے سے انداز میں اس نے ایک آنکھ دبا کر آہستہ سے کہا، مجھ کو تو صرف لائن کلیئر کی ضرورت ہے، زیادہ جھنجھٹ نہیں چاہیے۔ پھر مڑتے ہوئے اتنا کہا، میں جا کر اس سے باتیں کرتا ہوں، تم ٹرکوں کی پشت پر سے گھوم کر آ جانا، سمجھ گئے نا؟ اور نیل کنٹھ جیسے سب کچھ سمجھ گیا۔ اس کی آنکھیں جرائم پیشہ لوگوں کی طرح خونخوار نظر آنے لگیں۔ وانچو وہاں سے سیدھا اینٹی کرپشن کے انسپکٹر کے پاس چلا آیا۔ وہ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے بولا،
آپ نے ٹرکوں کو اسٹارٹ نہیں کروایا؟ بلا وجہ دیر ہو رہی ہے۔ وانچو بڑی سنجیدگی سے بولا، آپ تلاشی لیں گے یا ٹرکس اسی طرح چلیں گے؟ وہ کہنے لگا، بظاہر تو اب ایسی کوئی ضرورت نہیں، یوں جیسے آپ کی مرضی۔ وانچو ایک بار پھر کاروباری انداز میں مسکرایا، انسپکٹر صاحب مرضی ہماری کہاں، مرضی تو آپ کی ہے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر آپ کی ناراضگی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ بے نیازی سے بولا، دیکھیے ان بیکار باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ کو جو کچھ کہنا ہو آپ تھانے پر چل کر کہہ لیجئے گا۔ وانچو سنجیدہ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا میں آپ کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آئرن شیٹس اور سیمنٹ کا سرپلس کوٹا لے سکتے ہیں اور جو اس کو اسمگل بھی کرا سکتے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کے طریقے بھی جانتے ہی ہوں گے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے تو باہر نکلنے کا راستہ پہلے دیکھ لیتا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وانچو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لیے کہ یونائٹڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کے ووڈ ڈائریکٹر ایم ایل اے ہیں، اور ان میں سے ایک تو ریونیو منسٹر کا داماد بھی ہے، اور اسی لیے سرکاری محکموں میں کمپنی کا اثر بھی ہے اور زور بھی۔ لیکن بھاری بھرکم جسم والا انسپکٹر ان راز ہائے سربستہ کو نہیں جانتا۔ اس سرکل میں ابھی اس کا نیا ٹرانسفر ہوا ہے، اس لیے پورے علاقے میں وہ اپنی دھاک بٹھا دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایک آدھ بڑا کیس بنائے بغیر بات نہیں بنتی، اور پولیس کی مکینک کے مطابق ایک بار جہاں ہوا بند گئی تو پھر لکشمی آ کر خود قدم چومتی ہے، اور اسی لیے وہ کسی طرح باز نہیں آ سکتا تھا۔ وانچو کی باتوں پر جھنجھلا کر اس نے جواب دیا، ممکن ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، ابھی تو ذرا چل کر حوالات میں ٹھہریے، پھر دیکھیں گے کہ آپ لوگ اپنے بچاؤ کا کون سا طریقہ جانتے ہیں۔ اس دفعہ وانچو بھی بپھر گیا، اس نے تیزی سے کہا، انسپکٹر صاحب، مجھے کیلاش ناتھ وانچو کہتے ہیں، میں تھانہ جانے سے پہلے بات کو یہاں بھی طے کر سکتا ہوں۔ آپ کے جیسے اینٹی کرپشن کے انسپکٹروں سے یہاں اکثر سابقہ پڑا کرتا ہے، اگر ان میں سے کوئی مل گیا ہوتا تو اس طرح مونچھ اونچی کر کے آپ کو بات کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ انسپکٹر کے چہرے پر اور بھی خشونت آ گئی، وہ اس کو بڑی تیکھی نظروں سے گھورنے لگا، اور اسی وقت آبنوسی جسم والے نیل کنٹھ نے اندھیرے میں سے نکل کر اس کے سر پر آہنی راڈ اٹھا کر زور سے دے مارا۔ انسپکٹر نے دبی ہوئی کرہ کے ساتھ ہائے کر کے پھٹی ہوئی بھیانک آواز نکالی اور لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑا۔ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا ریوالور ابھی تک کانپ رہا تھا۔ وانچو نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ کو اپنے بوجھل جوتے تلے رگڑ دیا، ریوالور کو چھین کر ٹیلوں کی طرف پھینک دیا، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایک بھرپور لات مار کر بڑبڑانے لگا، دت تیرے کی، سالا کسی طرح مانتا ہی نہ تھا۔ اور پھر وہ نیل کنٹھ سے کہنے لگا، مہاراج ڈال دو سالے کو ادھر کنارے کی طرف، اور پھر اطمینان سے ایک سگریٹ سلگا کر کہا، ہاں یہ دیکھ لو زخم گہرا تو نہیں پڑا ہے، ورنہ بلا وجہ بات اور بڑھ جائے گی۔ نیل کنٹھ نے کہا، صاحب ہاتھ بھرپور نہیں پڑا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر نیل کنٹھ نے سڑک پر بے سدھ پڑے ہوئے بھاری بھرکم جسم والے انسپکٹر کا بازو پکڑا اور اس کو گھسیٹتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس کا کرخت چہرہ خون میں ڈوب کر بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا، اور سانس سہمی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ اسی طرح جھکے ہوئے کوہستانی ٹیلوں کے درمیان میں کسی لاش کی طرح بے جان پڑا رہا، اور آغاز سرما کی تیکھی ہوائیں پتھریلی چٹانوں میں ہانپتی رہی، اور یکبار کی کہیں نزدیک ہی گیدڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ دونوں ٹرکوں کے اسٹارٹ ہونے کی کھڑکھڑاہٹ سنسان رات میں ابھرنے لگی، اور وہ موٹر سائیکل کو بری طرح رونتے ہوئے سڑک پر پھر چلنے لگے۔ لیکن احمد پور جانے کی بجائے اب وہ جنوبی ٹیلوں کی طرف مڑ رہے تھے، اور کوئی 17 میل کا چکر کاٹنے کے بعد دونوں ٹرک پھر اسی چوراہے پر پہنچ گئے جہاں لوہے کے کھمبے پر لگے ہوئے بورڈوں پر لکھا تھا، بلیر گھاٹ 51 میل، سجنوا کلاں 18 میل، فیام باڑہ 84 میل، احمد پور 152 میل۔ قریب ہی ڈسٹرکٹ آکٹرائے ٹیکس آفس تھا، جس کے جھکے ہوئے صاحبان کے نیچے ایک دھندلا سا لیمپ جل رہا تھا، اور بوڑھا محرر رجسٹروں کو کھولے ہوئے کھانس رہا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل یہاں پر دونوں ٹرکوں کی چنگی کا محصول ادا کیا گیا تھا۔ وانچو ٹرک پر سے اترا اور سیدھا صاحبان کے نیچے چلا گیا اور سرگوشی کے لہجے میں آہستہ سے بولا، منشی جی میرے خیال میں آپ کے رجسٹروں میں ٹائم تو درج نہیں ہوتا ہوگا۔ پھر بغیر جواب کا انتظار کیے ہوئے اس نے چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور 30 روپے کے کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ لیجئے، ان کو رکھ لیجئے،
اگر کوئی دریافت کرنے آئے تو کہہ دیجیے گا کہ دونوں ٹرکس کوئی 8:30 بجے کے قریب یہاں آئے تھے، سمجھ گئے نا آپ؟ اور بوڑھے محرر نے گردن ہلا دی۔ ایسا ہی ہوگا، پر گھبرانے کی کوئی بات تو نہیں۔ وانچو ڈرامائی انداز میں قہقہہ لگا کر کہنے لگا، جب تک ہم موجود ہیں اس وقت تک بھلا آپ پر کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ وہ بھی ہنسنے لگا۔ سو بات تو یہ ہے، پر بات اتنی ہے سرکار کہ اب زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ذرا سی بات پر سسرے بال کی کھال نکالتے ہیں۔ اور پھر چونگی کے محرر کو مطمئن کر کے وہ مسکراتا ہوا ٹرک کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں ٹرک پھر روانہ ہو گئے۔ سامنے پتمبر پور روڈ اندھیرے میں بل کھاتی ہوئی چلی گئی ہے، مگر دونوں ٹرک پھر اس کی طرف جانے کے بجائے راہیل روڈ کی طرف مڑ گئے۔ وانچو نے گھڑی میں وقت دیکھا، اب 1:30 بج رہا تھا، اور پھر 2 بجنے سے پہلے ہی دونوں ٹرک عبیر گڑھ پولیس اسٹیشن کے قریب جا کر ٹھہر گئے۔ وانچو تھانے کے اندر چلا گیا اور ڈیوٹی انسپکٹر کو 150 روپے دے کر اس نے ایک ٹرک کا چالان کرا دیا۔ روز نامچے میں درج کر دیا گیا، ٹرک نمبر 3136 9 بجے شب کو راہیل روڈ پر سے گزرتے ہوئے بغیر ہیڈ لائٹس کے پایا گیا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی بیٹری خراب تھی۔ ٹرک مذکورہ یونائیٹڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کی ملکیت ہے اور اس میں آلو کے بورے لدے تھے، اور اسی طرح حکیم پور کے تھانہ پر مزید 150 روپیہ رشوت دے کر دوسرے ٹرک کا بھی چالان کرا دیا گیا، اور ہیڈ کانسٹیبل سرکاری روزنامچے میں درج کرنے لگا۔ 9:45 بجے شب کو ٹرک نمبر 6228 راہیل روڈ پر اتنی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا کہ کسی حادثے کے ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ڈیوٹی انسپکٹر ہرنام سنگھ نے اس کو رکوا کر تحقیقات کی تو یہ بھی دریافت ہوا کہ ڈرائیور مسمی نظر کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد دونوں ٹرک پھر راہیل روڈ پر تیزی سے گزرنے لگے، اور صبح کاذب کی گہری دھند میں دونوں ٹرک بلیر گھاٹ پہنچ گئے۔ پھر 6 بجے سے پیشتر ہی وانچو بھارت انجینئرنگ ورکس کی نئی اسٹوڈی بیکر پر واپس لوٹ پڑا، اور ابھی دھوپ بھی اچھی طرح پھیلنے نہ پائی تھی کہ اس کی کار فیکٹری کے پھاٹک کے اندر داخل ہو گئی۔ وانچو اپنے دفتر میں جا کر حسب معمول کمپنی کے کاموں میں الجھ گیا، اور رات کے حادثے کی اہمیت سنیچر کے روز ہونے والے اس ڈرلمنٹ سے زیادہ نہ رہی جس میں ریلوے کی ایک گیریج فیکٹری کی یارڈ کے اندر ڈیمیج ہو گئی تھی، اور اس نقصان کے لیے ریلوے نے کوئی 4000 روپے کا کلیم کیا تھا، اور عدالتی کارروائیوں کے لیے ہرن پرساد ایڈوکیٹ کمپنی کے مشیر قانونی موجود تھے۔ پولیس تحقیقات کرتی رہی، تفتیش برابر ہوتی رہی، اور اینٹی کرپشن کا بھاری بھرکم جسم والا انسپکٹر ہسپتال میں پڑا کراہتا رہا، اور مضبوط پٹھوں والا نیل کنٹھ بھنگ چڑھا کر ٹھاٹھ سے گالیاں بکتا رہا، اور اپنے کوارٹر کے اندر لیٹا ہوا رات گئے تک اونچی آواز میں گاتا رہا۔